بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 5 سے 10 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کے درس میں جو موضوعات ہمارے سامنے ہیں ان 5 آیتوں کے اندر، تو سب سے پہلا جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ جو ناسمجھ اور بے عقل لوگ ہیں اور یتیم، ان کے مال کے بارے میں اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں۔ اور دوسرا موضوع ہمارے سامنے جو ہے وہ انہی یتیموں کے حوالے سے، کیونکہ ٹاپک چل رہا ہے تو ان کی بلوغت، ان کی علامات، یعنی یہ بلوغت تو عام سبھی کے لیے ہوگی، لیکن خصوصاً یہاں پر موضوع کیونکہ یتیموں کا ہے تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن بلوغت کی جو علامات ہیں عموماً، اور اسی طرح مال یتیم کی جو حفاظت ہے اس کے احکامات اللہ نے دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اسلام کا ایک جو خاصہ ہے جو دیگر ادیان میں اور خصوصاً آج جو سسٹمز دنیا کے اندر رائج ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، آپ کو ان میں یہ چیز نہیں ملے گی، وہ ہے کہ عورتوں کو وراثت کے اندر جو حق اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ برابری میں دیا ہے، یعنی برابری سے مراد یہاں پر یعنی جس طرح مردوں کو حق دیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حق دیا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد مال یتیم، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اس سے بچے رہنے اور اس کے اندر ظلم سے بچنے اور اس کو بے حق کھانے کے حوالے سے اس سے بچنے کی بہت زبردست تاکید اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اور آخر میں ہم جو گرامر کا ایک مختصر سا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ہم ضمائر ہی کو دیکھیں گے اور ان کی قرآن کریم کے اندر سے مشق جو ہے وہ اس کو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ تو آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سب سے پہلی آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں، اس کا لفظی جو ترجمہ ہے حرف بحرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ و اور لا نہ تو یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب نہ دو، مت دو، السفہاء، سفہاء سفیہن کی جمع ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر بھی آپ اس کو دوسرے اور تیسرے رکوع وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں۔ سفہاء یعنی جن کو بے وقوف کہا جاتا ہے، نادان لوگ، ناسمجھ لوگ، تو سفیہ کی جمع ہے، یعنی نادان لوگوں کو تم نہ دو۔ اموالکم، اموال مال کی جمع ہے، اپنے اموالکم اپنے مال، التی جنہیں یا جو، جیسے الذی ہوتا ہے اسی طرح التی یعنی مؤنث کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے، التی جنہیں جعل اللہ، جعل کیا ہے یا بنایا ہے، اللہ نے، لکم لا یہ لیے، لی کے طور پر بھی بعض اوقات یہ لفظ لام زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہاں پر زبر کے ساتھ ہے، لکم تمہارے لیے، قیامن، قیامن جیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے، جیسے قیام ہم نماز کے اندر بولتے ہیں لفظ، تو یہ وہی لفظ اصل میں قیام کا لفظ یہاں پر ہے، قیامن یعنی کھڑے ہونے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، کھڑا رکھنے کے لیے۔ ورزقوہم و اور ارزقو تم سب رزق دو یعنی کھلاؤ، ہم انہیں، فیہا اس میں سے، اور فی میں ہا یعنی یہاں پر مؤنث یہی ذکر کیا گیا ہے اموال کے، کیونکہ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، اور جتنی بھی غیر عاقل چیزیں ان کی جمع ہوتی ہے تو اس کو عموماً مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، تو اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ مالوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وکسوہم و اور اکسو پہناؤ، ہم ان سب کو، وقولو اور کہو، تم سب کہو، کالا جیسے کہتے کالا، اس ایک نے کہا قولو، اور کل یعنی حکمیہ جملہ ہوتا ہے، یعنی آپ کہیے، تو یہاں پر جمع کا صیغہ وقولو اور تم سب کہو، لہم ان سے، یہ پہلے لکم آیا ہے، اسی طرح کا جملہ آپ دیکھیے لہم آیا ہے، لکم یعنی تھا تمہارے لیے، اور یہاں پر لہم یعنی ان سے یا ان کے لیے، قولاً قولاً بات، معروفہ معروف یعنی ایسی چیز جو بھلی ہو، اچھی ہو، عرف عام میں جس کو اچھا سمجھا جاتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر
جو نادان اور ناسمجھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے مالوں کو دینے کے حوالے سے حکم یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو سفہا کا یہاں پر بات کی گئی ہے، تو اصل میں یہ سفہا وہ کون لوگ ہیں؟ تو سفہا اصل میں وہ لوگ ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جو مال کے انتظام کی اصل میں صلاحیت نہیں رکھتے، یعنی ان کو نادان ناسمجھ، یعنی جن کو اتنی ابھی سمجھ نہیں ہے کہ مال کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، مال کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے یا تجربہ نہیں ہے، تو اس میں چھوٹے بچے اور ناتجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے، یعنی اس میں صرف میل نہیں ہے بلکہ اسی طرح خواتین، اور خواتین میں جیسے بیوی ہے تو اگر مال اس کا ہے لیکن وہ تجربہ نہیں رکھتی ہے کہ اس مال کو کس طرح بزنس میں لگایا جائے، کس طرح سے مال کو استعمال کیا جائے، تو اس کا بھی شمار انہی میں آئے گا۔ یا پھر اسی طرح کم عقل بے وقوف ہو اور بے دین ہو، یعنی اس کو دین کا علم نہیں ہے کہ مال کو اچھی طریقے سے کس طرح سے علم کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اپنے مال کو جو بے دین اور بے عقل لوگ ہیں اگر وہ بری طرح استعمال کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مال کو کس طرح استعمال کیا جائے، لٹا رہا ہو، اور نادان یتیم بھی، اور یہ سب جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں، یعنی اگر یتیم ناتجربہ کار اور کم عقل ہوں تو وصی یا متولی، یعنی جو اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو ان کی یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، یعنی متولی، اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، کہ ان کو تم کھلاتے پلاتے رہو ان کے مال سے، اور اسی طرح ان کو اسے پہناتے رہو، یعنی ان کے کھانے اور لباس کا انتظام کرتے رہو، مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے، یعنی لا تؤتو، جس سے اس جملے کا آغاز ہوا کہ ان کو تم نے ان کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں سفہا سے مراد تیری اولاد اور عورتیں ہیں، یعنی اس میں دونوں شامل ہیں، اولاد اور عورتیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود، حکم بن ابینا، حسن اور ضحاک رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی تیرا مال جس پر تیری گزر بسر موقوف ہے اسے اپنی بیوی بچوں کو نہ دے ڈال۔ یہ بڑا اہم یہاں پر نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جس مال کے اوپر آپ کی گزر بسر ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے اپنی ساری جائیداد، اپنا مال جس کے اوپر آپ گزر بسر کرتے ہیں، جس سے آپ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، تو اس کو اپنی بیوی بچوں کے نام کر دیں اور بعد میں خود جو ہے اپنے لیے ہی وہ مصیبت بن جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو نہ دے ڈال کہ پھر ان کا ہاتھ تکتا پھرے، یعنی کہ اب وہ آپ کو دیتے ہیں، یعنی اب آپ ان سے انتظار کرتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی تھوڑا بہت کھانے پینے کو دے دیں، یعنی ایک مرد کو اللہ رب العزت نے سمجھدار بھی اس معاملے میں بنایا ہے کہ مال کے استعمال کو وہ زیادہ سمجھتا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر حکم کیا جا رہا ہے۔ تو بلکہ اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ، اس کی اصلاح کرتا رہ، اور خود اپنے ہاتھ سے ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست کر اور ان کے خرچ اٹھا۔ اسی طرح حدیث میں ہمارے سامنے صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ 3 آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور ایک وہ آدمی، ان میں سے پہلا وہ آدمی جس کی بیوی بد خلق تھی، پھر اس نے اسے طلاق نہیں دی تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اور ایک آدمی جس کا کسی شخص کے ذمے مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا ہے، یعنی انہوں نے آپس میں لین دین کیا، اس پر کوئی گواہی نہیں بنایا ہے، تو اب یہ دعائیں کرتا پھرتا ہے اللہ رب العزت سے، تو اس نے خود ایک بے وقوفی والا کام کیا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جس نے کسی سفینہ، یعنی وہی جو سفہا یہاں پہ بات ہوئی ہے، جس نے کسی بے وقوف کو اپنا مال دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو۔ تو اس آیت سے علماء نے سفیہ یعنی کم عقل پر حجر یعنی پابندی کا حکم اخذ کیا ہے کہ حاکم وقت اس کے لین دین پر پابندی لگا سکتا ہے، یعنی اگر حاکم وقت دیکھے اور یا اس کا ولی وہ دیکھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ اب اپنے مال کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر رہا ہے، اس کو برباد کر رہا ہے، لٹا رہا ہے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، تو حاکم وقت کو کہا جا سکتا ہے اور وہ اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے کہ جب تک یہ عقل مند نہیں ہوتا ہے، اپنے مال کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا نہیں سیکھتا ہے، تب تک مال اس سے لے لیا جائے اور حکومت اپنی سرپرستی میں اس کو رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت اور اگلا جو حکم ہمارے سامنے آتا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو بلوغت جو ہے، یعنی مال کو کیونکہ کب آپ نے یتیم اور اسی طرح جس کے آپ جو وارث ہیں ان کے حوالے کرنا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے بلوغت کو وہاں پر ایک شرط ٹھہرایا ہے
تو لہٰذا بلوغت کی علامات کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور مال کی اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے اس کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَلُوا اور ابتلو، ابتلا آزمائش کو کہا جاتا ہے، تو وہی یہاں پر لفظ یہاں پر ہے وَابْتَلُوا، اور تم سب آزمائش کرتے رہو۔ یعنی یہاں پر کس سے کہا جا رہا ہے؟ یعنی وہی لوگ جو یتیم کے مال کی نگہبانی کر رہے ہیں، ان کے وصی ہیں یا ولی ہیں، تو لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مال یعنی یتیموں کی آزمائش کرتے رہیں، الیتامہ یتیموں کی، حتیٰ کہ اذا جب بالغوا وہ پہنچ جائیں، بالغوا کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا، النکاح یعنی نکاح کی عمر کو، یعنی جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، نکاح کو پہنچ جائیں، تو اس وقت تک آپ آزمائش کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ کیا یہ نکاح کے قابل ہوا ہے یا نہیں، یہ بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اس کی آزمائش کرتے رہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر ان اگر آنستم یعنی تم پاؤ، تم دیکھو، جیسے قرآن کریم کی دوسری جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے والے سے آنستو نارا، یعنی انہوں نے آگ کو دیکھا، تو یہاں پر وہی آنس کا لفظ ہے کہ جب تم دیکھو، جب تم پاؤ، جب تمہیں پتہ چل جائے، منہم ان میں سے، رشد سمجھداری کو کہتے ہیں، یعنی جب ان کے اندر آپ کو عقل مندی، سمجھداری وہ آپ کو مل جائے، آپ دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، فادفعوا پھر ادفع کہتے ہیں دے دینا، پے کر دینا، تو حوالے کر دو، دے دو، اور یہاں پر جمع کا صیغہ ادفعوا، تو تم سب یعنی جو بھی ان کے والی ہیں اور جتنے بھی دنیا میں یتیم ہیں، ان کے جتنے بھی والی ہیں، ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب پھر ان کے حوالے کر دو، الیہم ان کی طرف، الا طرف، جیسے فرام اور ٹو انگلش میں ہم بولتے ہیں، تو وہی الا، اور الا یہاں پر لفظ ہے ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور لا تأکلوها لا نہ، تأکلو تم سب کھاؤ، اسے، سے مراد یہاں پر اسے کیا ہے؟ یعنی وہی ان کا مال جو یتیم کا مال ہے، اسرافاً یعنی جب تک آپ ان کے حوالے نہیں کرتے ہیں، اب ان کے احکامات، اس کے مال کی حفاظت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نہ کھائیے اسے، یعنی ان کے مالوں کو، اسرافاً اسراف کرتے ہوئے، اسراف اردو میں بھی ہم بولتے ہیں فضول خرچی کرنے کو، یعنی ایک حد سے تجاوز کر کے کسی مال کو خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، وبداراً، اور بدار ہم اردو میں یہاں پر عربی میں، یہاں ہم اپنے ماحول میں سعودی عربیہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ بدری کا لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جلدی جلدی، وبداراً اور جلدی جلدی سے، این یکبرو ان کہ یکبر، یہ اللہ اکبر جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کبیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، تو کبیر مطلب بڑا، اور اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، تو وہی لفظ یہاں پر یکبرو میں استعمال کیا گیا ہے، ان کے یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی آپ ان کے بڑے ہونے کے ڈر میں کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے آپ مال ان کا ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، نہ تم کھاؤ ان کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی میں کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، اور من جو کانا ہو غنیًا جو غنی ہو یعنی بے پرواہ ہو، اور یہاں پر بے پرواہ سے مراد یعنی مالدار، یعنی جس کو اس کے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس یتیم کے مال کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے، ومن کانا غنیًا اور جو تو مالدار ہو، فلیستعفف تو لہذا، اور لام یہ لام چاہیے، یعنی اس کو چاہیے، تاکید کی گئی ہے، تو اسے چاہیے یستعفف کہ وہ عفو کہتے ہیں کیا، ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو عفو سے مراد ہوتا ہے معاف کر دینا، یعنی بچ جانا، اس سے پرے ہو جانا، تو فلیستعفف تو اسے چاہیے کہ وہ بچتا رہے، اور یہاں پر کیونکہ حروف کا اضافہ ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے اندر حروف زیادہ ہو جاتے ہیں، حرف زیادہ ہوں اسی ایک لفظ کے اندر، تو اس کے معنی کے اندر بھی زیادتی آ جاتی ہے، یعنی مطلب کہ وہ بہت زیادہ بچتا رہے، بہت بچے، ومن اور جو کانا ہو فقیراً فقیر، فلیأکل تو لہذا یا تو چاہیے کہ یأکل وہ کھائے، بالمعروف بھی ساتھ، المعروف معروف طریقے سے، یعنی جو جائز و مشہور معروف اور اچھا طریقہ ہے اس کے مطابق وہ کھا سکتا ہے جو فقیر آدمی ہے، یعنی امیر آدمی کو تو چاہیے کہ اس کے مال کے پاس ہی نہ جائے، بچ ہی جائے تو اچھا ہے، اور اگر کوئی بندہ غریب ہے اور ان کے مال کی نگہبانی کر رہا ہے، ان یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ جتنا معروف جائز طریقہ ہے اس کے مطابق کھائے، فَإِذَا پھر جب، اذا مطلب جب، دفع یہ اوپر بھی لفظ آیا ہے فدفعوا، تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے،
تو جب دفعتم تم دفع کر چکو، تم حوالے کر چکو، تم دے چکو، تم پے کر چکو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مالوں کو، فاشہدوا تو پھر کس طرح سے دینا ہے، تو اشہدوا تم شہادت اس کی لے لو، یعنی گواہ بنا لو، یعنی ایسے مال نہ دو کہ آپ نے مال دے دیا بعد میں کوئی گواہی نہیں ہے، وہ پھر آپ کے خلاف مقدمہ کر دیں کہ جناب اس بندے نے ہمارے مال پہ قبضہ کر لیا، تو گواہ بنا لو۔ یعنی اب ولی کی بھی اللہ، جس طرح اللہ رب العزت نے یتیم کے مال کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آیت کے اس حصے میں جو ان کے مال کی حفاظت کرے اس کی بھی حفاظت کی ہے، اس کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے، اور فرمایا کہ تم بھی گواہ بنا لو علیہم ان کے اوپر، وکفا باللہ حسیبا، اور کفا کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ، حسیبا حساب لینے والا، یعنی اللہ رب العزت ادروائز حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آیت ایک لمبی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بہترین انداز میں یتیموں کے حوالے سے ان کے مال، اور اسی طرح سب سے پہلے تو یتیموں کی بلوغت کے حوالے سے کہ کب ان کو مال حوالے کرنا ہے اس کی بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے چند چیزیں ہم جان لیتے ہیں کہ اصل میں بلوغت کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے جو فرمایا حتی اذا بلغوا النکاح، کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو یہاں سے مراد اصل میں وہی ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں۔ تو بلوغت کے لیے سب سے پہلی علامت، اس کے لیے 3 یعنی معروف علامات ہیں بلوغت کی کہ کوئی شخص مرد یا عورت بالغ ہو گئی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ مرد کے لیے احتلام، اور عورت کی علامت جو ہے وہ حیض ہے، اور سب لوگ یہ دونوں اصطلاحات سے واقف ہیں کہ مرد کے لیے احتلام ہو اور عورت کو اگر حیض آ جائے تو یہ اصل میں بالغ ہونے کی علامت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے بلوغت کے یعنی اس حوالے سے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد رکھا ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں، یعنی جب کسی مرد کو احتلام آ جائے، یعنی کسی لڑکے کو احتلام آ جائے تو اس کے بعد اب وہ یتیم نہیں رہا۔ یعنی یتیم کس کو کہا جائے گا، یعنی یتیم کی ڈیفینیشن بھی اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یتیم وہ شخص ہے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص بالغ ہے اور اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو یتیم نہیں کہا جائے گا، یتیم صرف وہی ہے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی سے سیدنا علی بتاتے ہیں کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں، اور دن سے لے کر رات تک خاموشی نہیں، اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری جو علامت ہمارے سامنے آتی ہے بلوغ کے حوالے سے، بلوغت کے حوالے سے، تو بعض کے نزدیک وہ یہ ہے کہ 15 سال کی عمر ہو جائے تو پھر انسان بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ حضرت ابن عمر والی حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ میں شرکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14 سال کی عمر میں احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ ابھی وہ 14 سال کے تھے تو ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی۔ خندق میں جائزہ لیا گیا، اب اگلے سال 15 سال کے اب ہو گئے ہیں اور خندق کی جنگ دوبارہ ہو رہی ہے، اور اب دوبارہ جائزہ لیا گیا، 15 سال کے تھے، آپ نے اجازت دے دی۔ تو نافع نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو یہ حدیث پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ بچے اور بڑے کا یہی فرق ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یقیناً بچے اور بڑے کا فرق، یعنی بالغ اور نابالغ کا فرق، یہ 14 اور 15 سال کی عمر بھی بنتی ہے، اور یہ بخاری میں اور اسی طرح حدیث مسلم میں بھی اسی طرح کی ہے۔ اور تیسری علامت جو ہمارے سامنے بلوغت کی آتی ہے وہ زیر ناف کے بالوں کا نکلنا ہے، کہ ناف کے نیچے کے بال وہ نکل آئیں، تو اس کو بھی تیسری علامت سمجھا جاتا ہے بالغ ہونے کی۔ عطیہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریظہ کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، یعنی جب ان کو پکڑ کر پیش کر دیا گیا تو جس کے زیر ناف بال اگے تھے اسے قتل کر دیا گیا۔ یعنی جتنے بھی لوگ قریظہ کے دن وہاں سے یعنی جو مخالف، جو دشمن کی فوج کے پکڑ لیے گئے، بندی بنا لیے گئے، تو ان کو پکڑ لیا گیا اور اللہ کے نبی کے حضور پیش کیا گیا۔ تو انہوں نے وہاں پر یہ جائزہ لیا کہ جس کے بال اگے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے قتل نہیں کیا گیا۔ میں ان میں سے تھا جن کے بال بھی ابھی نہیں اگے تھے، لہٰذا مجھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ 3 چیزیں آتی ہیں۔ تو اس میں جو درمیان میں ہمارے سامنے جو دوسری علامت آئی ہے ابن عمر والی حدیث، تو وہ اصل میں یہاں پر جنگ کا واقعہ ہے خصوصاً، تو یہ فرق بچے اور اس بڑے کا ہے جسے جنگ میں شرکت کی اجازت ہے، ورنہ عمومی طور پر بلوغت کی علامت یہی 2 جو پہلی اور آخری بیان کی گئی ہے،
اسی کو لیا گیا ہے۔ اگر اس کا علم نہ ہو سکے، یعنی احتلام کا اگر علم نہ ہو سکے تو زیر ناف بال جو ہے اس کا اگنا دیکھ لیا جائے اور اس کا اگر پتہ چل جائے تو یہ دونوں علامتیں بلوغت کی علامت شمار کی جائیں گی۔ اور اسی آیت کے حوالے سے اب مزید جو احکامات اللہ رب العزت نے بلوغت کا پہلے تعین کرنے کے بعد پھر فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، یعنی جب تم ان میں رشد پاؤ، ان میں سمجھداری کو دیکھ لو تو پھر آپ ان کو ان کے مال ان کے حوالے کر دیں۔ تو اس حوالے سے یتیموں کا امتحان اور ان کی تربیت ہمیں چاہیے کہ کرتے رہیں، ان کا امتحان بار بار کرتے رہیں، چیک کرتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں اور اسی طرح ان کی تربیت کرتے رہیں کہ کیا وہ مال کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پہلے تھوڑا سا مال دے کر ان کو کسی کام پر لگا کر دیکھو، یعنی ان کو مال دیا، چیک کیا کہ اچھا یہ مال کو کیسے استعمال کرتے ہیں، سمجھداری اس کے اندر آئی ہے یا نہیں، آیا وہ مال کو بڑھاتے ہیں یا نہیں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائیں، یعنی آپ کو لگے کہ ہاں اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے اور ان میں رشد ہو تو بلا توقف مال ان کے حوالے کر دیجئے۔ تو یہاں پر رشدن سے مراد عقلی اور دینی صلاحیت ہے، یعنی دیکھیے پہلے ایک بلوغت کو اس کی شرط بنایا گیا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی ساتھ کہی گئی کہ ایک تو بالغ ہو جائے انسان، دوسرا بلوغت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ پھر ان کے اندر تم رشد بھی دیکھو، یعنی صرف ایسا نہیں کہ صرف بالغ ہو اور اس کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے اندر عقل مندی ہونا اور اس کے اندر دینی صلاحیت ہونا، اس کو معلوم ہو کہ مال کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، دین اسلام اس کے لیے کیا کیا جو ہے احکامات دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے حوالے کیا جائے۔ پس بالغ ہونے کے علاوہ مال کی سپرداری کے لیے رشد بھی شرط ٹھہری ہے۔ اگر کسی شخص میں رشد نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، تو خواہ وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی اس کی پھر صرف بلوغت کو، عمر کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ بڑی عمر کا بھی ہو جائے، لیکن ایک شخص جو ہے، جیسے بہت سے بچے جو ہیں یا کئی بالغ لوگ ہیں، ان کے اندر وہ سمجھداری نہیں ہوتی ہے، دماغ ان کا اس طرح سے گرو نہیں کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق کر سکیں، مال کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں، تو ایسی شکل میں چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ متولی یا جو وصی ہے اس کو چاہیے کہ وہ مال اس کے حوالے نہ کرے، جیسا کہ قرطبی اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور جیسا پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے غنی کو تو بہت زیادہ بچنے کا حکم دیا ہے کہ جس بندے کے پاس مال ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے، وہ اس یتیم کے مال کے اوپر نظر نہ رکھے اور بہت زیادہ اس سے بچے، کیونکہ فَلْيَسْتَعْفِفْ کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو زیادتی ہے حروف کی، وہ اس کے اندر معنی کی زیادتی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، یعنی جانا پہچانا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اموال کی نگرانی کی اجرت یا تو مقرر کر لی جائے کہ جناب مہینہ اس کو لگا دیا کہ تم اس کے مال کی حفاظت کرو، سمجھے اس کی بھیڑ بکریاں ہیں، کوئی گھر ہے، بلڈنگز ہیں، اب وہ ان کا حفاظت کرتا ہے ان کی، اور ان کے اندر سے کرایہ آتا ہے تو وہ سارا کو انتظام کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اجرت اگر ماہانہ مقرر کر لی جائے یا سالانہ تو یہ بھی، اور یا پھر اسی طرح کوئی معروف طریقہ تو وہ معروف انداز سے لے سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ اتنا لے لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ لے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ مال جو ہے اب یتیم ہیں اور چھوٹے بچے ان کو کیا پتہ اور ان کو ہڑپنے کی کوشش کرے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پھر آخر میں اللہ رب العزت نے جیسے شروع میں یتیم کے مال کی حفاظت کی، پھر آگے اس ولی اور وارث جو ہے یعنی جو وصی ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے اس کے والے سے اللہ نے فرمایا فاشہدوا علیہم، یتیم کے متولی یا وصی کو حکم ہے کہ گواہوں کے روبرو مال واپس کرے تاکہ کل کو اس پر کوئی الزام نہ آئے۔ تو اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو اس ولی کو خود اپنا فائدہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، دوسرا یہ بھی ہے کہ مال واپس کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال کے اندر ڈنڈی مار لے، یعنی دونوں طرف کا فائدہ اس لکھنے کے اندر گواہوں کے اندر ہے، گواہ جانتے ہوں گے ان کے سامنے سارا مال تقسیم ہوا ہے اور مال ان کے حوالے یعنی کر دیا گیا ہے یتیم کے، تو یہ ایک اچھا معروف اچھا طریقہ ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو تم مطمئن کر لو گے، یعنی اگر دنیا کے اندر تم ڈنڈی مارو گے، اگر کوئی ان کا مال کھانے کی کوشش کرو گے، اچھے طریقے سے اس کو ان کے حوالے نہیں کرو گے تو لوگ تو شاید مطمئن ہو جائیں، مگر اصل حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرنا وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت حساب لینے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ قیامت والے دن اللہ بھی پوچھے گا، یعنی یہاں پر تو میں دھوکہ دے دوں گا، یہاں پر تو آگے پیچھے کر لوں گا، یہ ڈیجٹس ہے، نمبر گیم ہے، اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے،
لیکن اللہ رب العزت حساب لے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے بڑی بشارت بھی رکھی ہے، کہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اچھی طرف جانے کی اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنے کی، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے اور توفیق مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیونکہ وراثت کی بات چل رہی ہے، وراثت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کا حق بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للرجال، لی کے لیے، الرجال مردوں کے، رجال رجل کی جمع ہے، یعنی مردوں، رجل مرد، رجال زیادہ مرد جمع، تو مردوں کے لیے ہے نصیب ایک حصہ۔ اور نصیب ایک حصہ ہم نے کیوں کہا؟ یعنی کیونکہ نصیب یہاں پر نکرہ ذکر کیا گیا، اور کسی بھی اسم کے آخر میں اگر تنوین ہو، جیسے 2 پیشیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ضمتین یا 2 پیش نصیبن، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نکرہ ہے، اور اگر کوئی چیز نکرہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک حصہ، اس کے اندر کچھ حصہ ہے مردوں کا، مما اس میں سے جو، یعنی سارے کا سارا مردوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے عرب کا جاہلی دور جو تھا، اور بلکہ عرب کا کیا، آج ہمارے علاقوں میں ابھی تک وہ ہندوؤں سے اور دوسری جو قوموں سے ہم نے کیونکہ اسلام کو قبول کیا، کنورٹ ہوئے، تو ابھی تک جو پرانے رسم و رواج اور وہی ذہنیت ابھی بھی کئی علاقوں میں چلتی ہے۔ بہت فرق پڑ چکا ہے، لوگوں کو بہت چیزوں کا پتہ چل گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر مرد جو ہے وہی سارے کا سارا حصہ ہڑپ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر کہہ دیا کہ ان کا ایک حصہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سارے کے سارے حصے میں وہ بھی شامل ہے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، مما، مما یہ 2 لفظوں کو جوڑا گیا، من اور ما، من سے، ما جو، یعنی اس میں سے جو تارکا چھوڑ جائیں، یعنی وہ جو فوت ہونے والا جو کچھ چھوڑ گیا ہے، الوالدانی والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنسائی اور للنسائی عورتوں کا، نصیب ان کا بھی ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک الوالدانی والاقربون جو چھوڑ جائیں والدین یا پھر کوئی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ چھوڑ جائیں، تو ان کی وراثت میں سے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کی وراثت میں سے مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے، مما اس میں سے جو قلّا چاہے وہ تھوڑا ہو، قلّا قلیل جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، تو چاہے تھوڑا ہو اس میں سے بھی حصہ ملے گا، منہ اس سے، او کثر یا پھر کثرت سے ہو، چاہے وہ زیادہ ہو، یعنی مال چاہے والدین یا قریبی رشتہ دار تھوڑا چھوڑیں یا زیادہ، ان سب کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی ایک تقسیم ہوگی۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اچھا یہ تو تھوڑے سے پیسے کسی ایک کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس سب کو ایک پراپر طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کا سب کا حصہ اللہ رب العزت نے رکھ چھوڑا ہے۔ نصیباً یہ حصہ ہے، مفروضاً جو فرض ہے، یعنی اللہ نے اس کو فرض کر دیا ہے، اللہ نے مقرر کر دیا حصہ۔ اب اس اللہ کے مقرر کردہ حصے کو کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے، اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا اور جب حضر آ جائیں، اب کیونکہ پیچھے دیکھیے مال کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اب مال کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس جگہ پر اللہ رب العزت نے اب ایک اور سکیچ کھینچا ہے کہ جب تقسیم ہو رہی ہو اور اس وقت اگر آ جائیں القسمتا، یعنی تقسیم کے وقت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ جب تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت کوئی آ جائیں، اولو القربہ یعنی قریبی رشتہ دار، یعنی جن کا وراثت میں ویسے تو حصہ نہیں بنتا ہے لیکن وہ بھی قریبی رشتہ دار ہیں، قربت والے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق ہے، اگر وہ کچھ آ جائیں وہاں پر تقسیم کے دوران، والیتامہ یا پھر کچھ اور یتیم لوگ، والمساکین اور مساکین اگر آ جائیں، یعنی جن کا وراثت میں ویسے کوئی حصہ نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُمْ، فا تو ارزقو یعنی کھلاؤ پلاؤ یا دے دو، یا ان کو بھی رزق میں سے کچھ دو، تو فَارْزُقُوهُمْ یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، منہ اس میں سے، یعنی اس وراثت جو بچی ہوئی ہے اس وراثت میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دے، وَقُولُوا اور تم سب کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً اچھی، یعنی ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو دھکے نہیں دینے کہ تم یہاں پر کیا لینے آ گئے ہو، ٹھیک ہے، تمہارا اس سے کیا تعلق ہے، تقسیم ہو رہی ہے تو یہ تو ہماری فیملی کا میٹر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہاں پر اس جگہ پر کوئی یتیم، مساکین اور قریبی رشتہ دار، اور اگر خصوصاً قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم اور مساکین آ جائیں جو اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں، تو اس صورت میں ان کو ایسے ہی نہیں دھتکارنا ہے، اچھی بات ان سے یا تو کرنی ہے کہ جناب یہاں پر ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اگر آپ بعد میں ہم آپ سے مل لیتے ہیں تو، یا پھر ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیا جائے یا پھر ان کو کچھ دے دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ،
تو اس آیت میں ایک اصولی حکم اللہ نے دیا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں حتیٰ کہ جنین کا بھی حق ہے، یعنی جو بالکل پیدا ہونے والے چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی اس میں حق ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات وہ یہ کہ یہاں پر ہمارے معاشروں میں اور عرب کا جو جاہلی معاشرہ تھا اس میں تو عورت کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہ صرف ماں باپ کے وراثت کے اندر آپ کا حق ہے، بلکہ بعض صورتوں میں رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے بھی عورتوں کا بھی حق ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا شروع میں للرجال نصیب، جیسے مردوں کا حق ہے اسی طرح اللہ نے عورتوں کو بھی اس میں حقدار ٹھہرایا ہے۔ اور اس سے ہمارے سامنے جیسے پہلے میں نے بات کی کہ اصل میں ہمارا جو پورے معاشرے کا سسٹم ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک فلا، اور اصل میں اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی بہترین نعمت عورتوں کے لیے دی تھی اس کو یہاں پر ہم نے اپنے معاشرے میں پھر ختم کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا دین جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے ایک بہترین نظام لے کر آیا ہے اس کی طرف واپس لوٹا جائے، عورتوں کو بھی حصے دار بنایا جائے۔ ایسا نہیں کہ جناب میں نے تمہیں جو ہے شادی کے اوپر تمہارے پیسہ لگا دیا ہے، جہیز میں تمہیں پیسہ دے دیا ہے تو اب تمہیں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو میرے بھائی آپ جہیز نہ دیجئے، وہ اس کا اصل میں حق نہیں ہے، لیکن اور نہ ہی جہیز دینا عورت والوں کا، لڑکی والوں کا کوئی کسی طریقے سے کوئی حق ہے، بلکہ اصل چیز تو عورتوں کے لیے اس جائیداد کے اندر حصہ ہے، اور وہاں سے لوگوں کو عورتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پر مردوں کو بھی اور عورتوں کے لیے بھی یہ بات کر دی ہے کہ ان سب کا اس کے اندر حق ہے، جو بھی مال چھوڑا جائے، جو بھی جائیداد کے اندر رکھا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، کہ جب یہ غریب لوگ ترکے کی تقسیم کے وقت آ جائیں اور تم اپنا اپنا حصہ الگ الگ کر کے لے رہے ہو اور یہ بیچارے تک رہے ہوں تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہ پھیرو۔ ان کا وہاں سے مایوس اور خالی ہاتھ واپس جانا اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم کو اچھا نہیں لگتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو بھی کہا کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، بطور صدقہ ان کے اللہ کی راہ میں ان سے کچھ نہ کچھ اچھا سلوک کر لو، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو تاکہ وہ بھی خوش ہو کر جائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے۔ اور لیکن یہاں پر جو اہل علم کی رائے ہیں، ہم ساری دونوں رائیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حکم فرائض یعنی وارثوں کے حصے مقرر ہونے سے پہلے تھا، یعنی بعض کے خیال میں یہ پہلے حکم تھا جب تک اللہ رب العزت نے وارثوں کے حصے مقرر نہیں فرمائے تھے، اللہ نے یہ حکم احکامات نہیں نازل فرمائے تھے، اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ جناب ان لوگوں کو بھی دے دیا جائے کچھ نہ کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب یہ بخشش نہیں ہے، یعنی اب یہ جو صدقہ و خیرات دینا اور میت کے مال میں سے یہ جو اس طرح سے مساکین اور یتامہ اور اولو القربہ کو دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ اب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ لیکن صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور وارثوں کو حکم ہے کہ تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اور بعض روایات کے اندر اس طرح سے بھی آتا ہے کہ مال تقسیم ہو رہا تھا اور اس میں سے انہوں نے یہ کیا کہ ایک بکری علیحدہ کر لی اور ایک بکری کو پکا کر کھلا کر سب اس طرح سے یہ یتیم اور مساکین ان کو بھی کھلا دیا، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ان کو بھی تاکہ ان تک چلا جائے اور وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے مجاہد، ابن مسعود، ابو موسیٰ، عبد الرحمن بن ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح تابعین میں سے ابو العالیہ، شعبی، حسن، سعید بن جبیر، ابن سیرین، عطا بن ابو رباح، زہری، یحییٰ بن معمر رحمہ اللہ علیہم اجمعین بھی وہ بھی یعنی یہی چیز بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں باقی ہے، یہ حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ حضرات تو اس قدر قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سوائے حضرت ابن عباس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ ان سب کو بھی ضرور دینا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فرزقو، یعنی یہاں پر امر کا صیغہ ہے واجب کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس یہ واجب ہے۔ لیکن ابن عباس اس سختی کے قائل تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ان کو دیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ تو اس کے بعد مال یتیم سے بچنے کی تاکید اللہ رب العزت نے آخر میں فرمائی ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو لوگ یتیم کے مال سے بچتے نہیں ہیں بلکہ ان کو ناحق کھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلْيَخْشَى اور لام یہ لام تاکید یعنی چاہیے کہ یخشا کہ وہ ڈریں، الذین وہ لوگ جو لو اگر ترکو وہ چھوڑ جائیں من خلفہم من سے خلفہم اپنے پیچھے
یعنی ان لوگوں کو چاہیے، یعنی جو لوگ یتیم کے مال کے اوپر اصل میں نظر رکھتے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے ڈریں اور اس چیز کو سوچیں کہ لو ترکوا من خلفہم، کہ اگر وہ بھی مر جائیں گے، یعنی اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ذریتاً اولاد، ضعافاً کمزور اور ناتواں، یعنی جو مالدار نہیں ہے، ابھی کمزور ہے، چھوٹی ہے، یتیم، خافو، تو سب ڈریں، یعنی کیسے سب ڈریں، علیہم، ان پر، یعنی جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے مال جو کمزور اور ناتواں پیچھے یہ آدمی چھوڑ جائے، تو لوگوں یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، تو اس کو چاہیے کہ خود بھی ڈرے، فلیتق اللہ، تو اسے چاہیے لہٰذا لام یعنی چاہیے کہ یتقو، کہ وہ بھی ڈرے اللہ سے، یعنی جیسے یہ دوسروں کے معاملے میں اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر میں مر گیا کل کو، میری اولاد جو ہے اس کے پاس جو ترکہ بچے گا، لوگوں کو چاہیے کہ اس کے مال سے ڈرے، تو اس کو چاہیے کہ خود بھی اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ بات کریں، قولاً سدیدا، یعنی ایک سیدھی سچی بات، بالکل انصاف اور صحیح والی بات جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ بھی کریں۔ ان الذین، بے شک الذین، وہ لوگ جو یاکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الیتامى، اموال مال جمع ہے، الیتامى یتیموں کے مال، جو لوگ کھاتے ہیں، ظلماً، ظلم کرتے ہوئے، یعنی حق نہیں ہے ان کا اور ناحق وہ کھاتے ہیں، انما، تو اس کے سوا نہیں، یعنی یقیناً، یاکلون، وہ کھا رہے ہیں، وہ بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں کے اندر، فی میں، بطون بطن کی جمع ہے، اپنے پیٹوں میں، نارن، تو وہ آگ اصل میں بھر رہے ہیں، یہ جو مال اس دنیا کے اندر کھا کر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو جناب یتیم ہے، ان کو کیا پتہ، اور ہم ان کے اوپر عیش کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اصل میں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایک تو اس دنیا کے اندر جو آگ تو بھر ہی رہے ہیں، اللہ قیامت کے بارے میں بھی فرماتا ہے، اور سا یعنی ان قریب، یصلون، وہ داخل کر دیے جائیں گے، داخل ہوں گے، سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی یہاں پر تو یہ کام جو کر ہی رہے ہیں وہ برا اور بھدا کام ہے، لیکن قیامت والے دن بھی ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے اصل میں دیا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، کہ جو اصل میں پیچھے جو ولی ہیں، وصی ہیں، تو وصیت کو نافذ کر رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی مقرر ہوں، ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے، لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ یتیموں کے اولیاء سے اس آیت کا تعلق زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، یعنی عموماً تو اس کا معنی عام ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اس سے دور ہی رہے، اور ہوتا کیا ہے یہاں پر کہ ایک انسان کوئی مرتا ہے اور اس کے پیچھے یتیم بچے ہیں، سب سے پہلے کس طرح سے اس کے مال کو کھانے کی کام شروع ہوتے ہیں کہ اسی کے مال کے اندر سے جو ہے کھایا جاتا ہے، ہر روز اس کے گھر میں بیٹھا جاتا ہے، اور اس کے گھر میں یہ جو ٹینٹ کے خرچے اور کھانے پینے کے، چائے پانی کے، اور پورے کے لمبے چوڑے خرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور بے شمار یعنی اخراجات جو ہیں بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں یتیم کا وہ مال تھا کہ جو یتیم کا جس کے اوپر حق تھا، اور بہت سے مختلف طریقوں سے ان مالوں کو ظلم کے ذریعے کھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان سب سے چھوٹی چیز سے بھی بچیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جیسے پچھلی آیت میں آتا کہ ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ بچیں یتیم کے مال کے حوالے سے۔ تو یتیموں کے اولیاء سے اس آیت کا تعلق زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں یتامہ کی حق تلفی کرنے والوں کے لیے جو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو حق تلفی کرنے والوں کے متعلق جو وعید اللہ نے بیان کی ہے تو اولیاء کی اس کے ساتھ اصل میں زیادہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ ویسے یہ عام مسلمانوں کو بھی یتیموں کے ساتھ خاص احسان اور سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس سے اجتناب یعنی بچنے کی مزید تاکید اللہ نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو بخاری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو، 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ پہلی چیز، اسی طرح اس کے بعد جادو کرنا، یعنی سب سے پہلی چیز تو شرک ہی رہے گی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد جادو، اور اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی مسلمانوں کا خون کرنا، یا اسی طرح جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو قتل کرنا، اسی طرح سود کھانا،
یتیم کا مال کھانا، تو ان 7 چیزوں میں سے یتیم کا مال کھانا بھی ایک چیز ہے، اور اس طرح جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو اس لحاظ سے یعنی یتیم کے حوالے سے بے شمار اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت سے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ان کا ذکر تذکرہ کیا ہے، ہم سب ان سے واقف ہیں، تو لہٰذا چاہیے یتیموں کے ساتھ بجائے اس کے کہ ان یتیموں کے مال کے اوپر نظر ہو، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو دھکا نہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور ہمارا یہ جو ترجمہ اور تفسیر کا جو ٹاپک ہے ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک مختصر سا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے آسان قرآنی الفاظ کو سمجھنے کے حوالے سے، کہ تھوڑی عربک کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہوتی چلی جائے۔ تو اس میں ہم اپنے پچھلے دروس میں جو ضمائر تھے جو ڈی اٹیچ ہیں، جو اٹیچ نہیں ہوتے، ان کو ہم نے پڑھا، جیسے یہ ہم آپ کے سامنے ہیں ہوا، ہما، ہم، جو اٹیچ ہو کر نہیں آتے بلکہ کسی جملے میں خود سے الگ سے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کچھ ان کی مثالیں دیکھی تھیں، کہ جیسے ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، ہیا مسلمتن، تو یہ دیکھیے یہاں پر مسلمہ کے حساب سے یہاں سے دیکھا گیا، اور اس کے اعتبار سے ہوا یا ہیا کو چوز کیا گیا ہے۔ اگر 2 لوگ ہیں اور مرد ہیں یا عورت تو اسی حساب سے ہما استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اس طرح سے عربک زبان میں ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل میں پہلے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو اٹیچڈ ضمائر ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے، جیسے ہو، ہما، ہم، تو ہوا کی جگہ پر ہو، اور ان کے شروع میں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں خالی جگہ چھوڑی گئی ہے، یعنی اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی لفظ اٹیچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ربہ، دینہ، یا ربہا، دینہا، اور اسی طرح کتابہ کا، اور ابواب، یعنی کوئی بھی چیز آپ بیتکی، آپ کوئی بھی لفظ اس کے شروع میں ایڈ کر لیں تو اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی اسی اعتبار سے بنتا ہے۔ جیسے ہم نے یہ مثالیں کچھ پچھلی دفعہ دیکھی تھی، کتاب زید، زید کی کتاب، تو ہم نے زید کی جگہ پر اٹیچڈ ضمیر استعمال کیا، آخر میں ضمیر لگایا تو بنا کتابہ، اس کی کتاب، کتابہما، ان 2 لوگوں کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب، اور اس کو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ اور یہ ہم نے ایک مشق دی تھی کہ جیسے المسلم صادق لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے مبتدا یعنی المسلم جس سے ابتدا ہو رہی ہے اس کی جگہ پر ہم نے ضمیر کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کیا، تو اس حوالے سے المسلم ہم دیکھیں گے کہ یہ جمع ہے، واحد ہے، یا کیا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے کچھ دروس کے اندر ہم اس چیز کا بھی مطالعہ کریں گے کہ کس طرح سے عربی کے اندر پہچان کی جاتی ہے کہ کوئی چیز واحد ہے، جمع ہے، یا 2 ہے، تثنیہ ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ یہاں پر المسلم تو وہ واحد تھا، تو ہم نے اس کی جگہ ہم نے دیکھا کہ ہم کیا کریں گے، ہوا صادقن، یعنی المسلم ایک مسلمان ہے تو ہوا صادقن، المسلمانی یعنی 2 مسلمان، صادقانی تو یہاں پر کیا آئے گا، ہما صادقانی، المسلمون صادقون، تو کیونکہ یہاں پر جمع ہے اور مذکر ہے تو ہم کہیں گے ہم صادقون۔ تو اسی اعتبار سے پورے کا پورا چارٹ جو ہے وہ اس کو حل کیا جائے گا۔ آپ باقی جن حضرات نے ابھی اٹیمپٹ نہیں کیا اس کو کوشش کریں اس کو اٹیمپٹ کرنے کی۔ آج ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں، اسی کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی جو اٹیچڈ ضمائر ہیں، ضمائر متصلہ جسے کہتے ہیں، ہو اور اسی طرح ہم، اور یہ ہم شروع میں چارٹ پڑھ آئے ہیں، تو ان کو اگر ہم مثال کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہوں کہ اس کی کتاب یا اس کا مذہب، ان کا مذہب، یعنی تو اس حوالے سے ہم کس طرح سے ان کو استعمال کریں گے۔ تو آپ سب لوگ، آپ کے سامنے یہ خالی ہے، آپ اس کو اپنے اپنے اعتبار سے اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں۔ یعنی اس کا مذہب، تو یہاں پر کیا لگے گا، یہ دیکھیے ہو یہاں پر ہم نے دیا ہوا ہے، تو ہو کو اس کے ساتھ میں لگائیں گے تو کیا ہے، طریقہ زندگی، مذہب، اس کا عربی کیا ہے، دین، دین، تو ہم کیا کریں گے، دینہ، اس کا مذہب دینہ۔ اگر ہم اسی طرح کہیں کہ ان سب کا مذہب، تم کیا کہیں گے، دینہم، یعنی دینوں کے ساتھ ہم کو جوڑ دیں گے، جیسے یہ دیکھیے آپ کے سامنے دینہ، اسی طرح دینہم۔ اسی طرح آگے آپ پھر ٹرائی کریں، آپ کا مذہب، یعنی اب ہم مخاطب کر کے، یعنی جو مخاطب کر کے مخاطب کو بلا رہے ہیں، یعنی تم جیسے ہم جس کو کہتے ہیں، تو آپ کا مذہب یا آپ کا دین، تو کیا کہیں گے، دینو کا، اگر وہ واحد ہے تو دینو کا۔ اسی طرح اگر وہ زیادہ ہیں، جمع ہے، تو ہم کیا کہیں گے، دینو کم، تم سب کا دین۔ تو دیکھیے شروع کا لفظ دین، دین، دین ویسے ہی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کا، ہو، کم، یعنی جملے کے اعتبار سے اس کے
ایک ہونے یا اس ایک سے زیادہ ہونے کے اعتبار سے، اور اس طرح اس کے فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن ہونے کے اعتبار سے ہم اس کے لیے پراپر جو ضمیر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں نے کہنا ہو کہ میرا مذہب، میرا دین، تو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا دینی، تو چھوٹی یہ آخر میں اگر دین کے میں لگا دوں تو میرا مذہب یہ بن جائے گا۔ اسی طرح نا، یعنی اگر ہمارے کے لیے کہنا ہو ہمارا مذہب، تم کیا کہیں گے؟ دیننا، ہمارا مذہب۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، کتابہ، اس کی کتاب۔ اگر کہنا ہو ان کی کتاب، یعنی زیادہ ہیں وہ سب، تو کیا کہیں گے؟ کتابہم۔ اسی طرح آپ کی کتاب، یعنی حاضر ہے اس کو کہا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک ہے وہ مرد اور مرد ہے، تو ہم کہیں گے دینو کا۔ اور اس طرح آپ سب کی بات اگر کی جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ دینو کم۔ اب اسی طرح ہم اگر دیکھیں، اگر کہنا ہو اس ایک عورت کی کتاب، تو یہاں پر تو آپ کی کتاب کا یعنی مرد کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ہم یعنی دوبارہ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ کتابو کی، یعنی اس ایک عورت کی کتاب۔ اور اسی طرح ہم نے کہنا ہو کہ ان سب عورتوں کی کتابیں، ان سب، تو ہن کی بجائے کیا آئے گا؟ ہن، کتابہن۔ اسی طرح دینہن، اسی طرح دین کی، کتاب کی، تو یہ عورتوں کے لیے سیغے بن جائیں گے۔ اور اس طرح دینکم کی بجائے اگر ہم عورت کا سیغہ عورت کے لیے کہیں تو کیا تھا؟ کننا، تو دینکن، کتاب کننا۔ اور اسی طرح میری، تو اس کے لیے یہاں پر میل فیمیل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کتابی، ایک ہی ضمیر ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم سب کے لیے کہنا ہے تو کتابنا، اس میں بھی میل فیمیل سبھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو قرآنی آیتوں میں سے اس کو تلاش کرنے کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے، اور آپ کو یہی اصل میں کام دیں گے، آپ سب کوشش کریں اس کے لیے۔ تو ایک تو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو پہلی چیز ہم نے اس میں سے تلاش کرنا ہے کہ ضمیر کہاں کہاں پر آیا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے اس کو ہم غور سے دیکھیں تو انزلناہ، تو یہ دیکھیے یہاں پر اٹیچڈ ضمیر آخر میں لکھا ہے، تو انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، یعنی وہاں پر ہم وہی معنی اس کا دیکھیں گے کہ واحد کے لیے ہے، ایک تو ہو جو ہے وہ ایک کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو یعنی اس ایک مذکر چیز کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اسی طرح الیکا، تو الا یہ ایک لفظ ہے یعنی طرف، کا تو یہ بھی اٹیچ ضمیر تھا، کا یعنی تم ایک، تو مرد کے لیے استعمال ہو، تو آپ کی طرف، یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف، آپ اکیلے کی طرف نازل کیا ہے اس کو۔ تو اسی طرح ہم آگے دیکھیں تو آیاتی ہی، یہاں پر ہم نے آیات کے بعد ہی ہمیں ملا، یعنی اس طرح سے ہم قرآن کریم کی آیتوں کے اندر سے اس کو آج کے بعد تلاش کریں، تاکہ ہم ہمارے سامنے جب قرآن کریم کی تلاوت ہو یا ہم خود قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر سے یہ چیزوں کو پہچان سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے آپ کو ایک مشق دی جا رہی ہے کہ یہ سورۃ النساء ہم نے جو ابھی شروع کی ہے اس کا پہلا صفحہ، یہ آپ کی مشق کے لیے ہے۔ آپ پہلے صفحے میں سے ایک ایک آیت کو دیکھیں گے، ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھیں گے، اور اس میں سے تلاش کریں گے کہ ضمیر کہاں پر ہے، وہ چاہے اٹیچ ہوں، چاہے وہ ان اٹیچ ڈی اٹیچڈ ہوں، جیسے ہوا، ہما، ہم، یا پھر چاہے ہو اور اسی طرح ہم نے ہا اور یہ چیزیں پڑھی، تو ان میں سے کسی بھی طرح کا جو ضمیر ہے، چاہے وہ اٹیچڈ ہے یا ان اٹیچڈ ہے، وہ ہم نے اس میں سے تلاش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، ہم پہلی لائن میں آئے تو ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو یہ دیکھیے کم ہمیں مل گیا یہاں پر، تو ربا کے ساتھ کم کو اٹیچ کیا گیا ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے، آپ ایک ٹیبل بنائیں گے، اسی طرح سے ایک ٹیبل آپ کے پاس ہوگا، یہ میں واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا، تو آپ اصل لفظ کو پہلے نوٹ کر لیں گے ربکم، تو اس کے بعد اس میں سے ضمیر کو الگ کر کے دیکھیں گے، تو ربا، یہ دیکھیے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی پھر کہ رب پورے کا پورا لفظ وہاں پر علیحدہ سے لکھا ہے، تو ساتھ بس کم کو اٹیچ کیا ہے، تو ہم سمجھنے میں ہمیں اور زیادہ آسانی ہوگی الفاظ کو۔ تو ربا، رب اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو رب کم، تم سب کا، تو ہم اس کے بعد پھر اس کا معنی بھی لکھیں گے کہ رب کا معنی ہے رب، اور کم کا مطلب کیا ہے؟ تم سب کا، اور یہ جمع کے لیے نارملی اور مذکر کے لیے نارملی ہوتا ہے، لیکن میں نے بتایا تھا اس کے اندر کہ جو جمع مذکر کا صیغہ ہے اس کے اندر عموماً تو یہ مذکر کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر خواتین و مرد و حضرات سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر خواتین کی جمع کا صیغہ ہو، جمع مؤنث ہو، تو اس میں صرف مؤنث ہی ہوتی ہیں۔ جمع مذکر کے اندر خواتین بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، صرف مرد بھی ہو سکتے ہیں، مرد اور عورت مکس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جمع مؤنث وہ صرف عورتوں کے لیے ہوگی۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں گے،
جیسے مثال کے طور پہ اور بتاتا ہوں، الذی یہ نہیں ہے، خلقکم، یہ دیکھیے کم یہاں پر آ گیا کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو تم سب یہاں پر آ گیا، من نفس واحدۃ وخلق منہا، اب دیکھیے ہا، یہ دیکھیے پیچھے چل کے چارٹ میں دوبارہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جی۔ یہاں پہ دیکھیے تو یہ دیکھیے ہو، ہا، کا، کی، ہما، ہم، کما، تو آپ نے یہی اسی طرح سے ان میں سے یعنی اس کو تلاش کرنا ہے، میچ کرنا ہے کہ کن کے اندر یہ ضمائر کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آسان ہے، اور اس میں اچھی پریکٹس ہو جائے گی آپ لوگوں کی، اور قرآن کریم کے اندر سے خود سے اس کو غور سے دیکھیں گے، آپ غور و فکر کریں گے، اور خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے، اس میں جو کرنے کے کام بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی کہ قرآن کریم کے اندر تدبر اور غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ انشاءاللہ بڑا باعث اجر و ثواب بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔